الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین کرام، عادت عبادت کیسے بنتی ہے، اس سلسلہ درس کا آج ہم سبق نمبر 17 پڑھ رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے نکاح۔ انسان کے معمولات میں سے، اس کی عادات میں سے، اس کی ضروریات زندگی میں سے ایک معمول اور ایک عادت ہے کہ چاہے مرد ہو یا عورت وہ نکاح کرتا ہے۔ اس عادت کو ہمارے دین اسلام نے آدمی کی مرضی پہ نہیں چھوڑا کہ جیسے مرضی کر دو، اس کے لیے بھی ہدایات دی ہے۔ اگر ہم ان ہدایات پر عمل نہ کریں، اپنی طور طریقے ایجاد کریں، اپنی مرضی کریں، تو پھر وہ ایک عادت بنے گی، عبادت نہیں بنے گی۔ عبادت تب بنے گی جب آدمی اس عمل کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق کرے گا۔ تو ان تعلیمات کے مطابق کرنے سے آدمی کا یہ عمل پھر عادت نہیں رہے گی، عبادت بن جائے گی۔ ان میں مسائل تو بہت سارے ہیں اور اس کے فرائض واجبات وغیرہ، اس تفصیلات کو تو میں نے ابھی نہیں ذکر کرنا۔ اس کا جو مسنون طریقہ ہے، جو احادیث سے جن تعلیمات کو واضح طور پر بتایا گیا ہے، ان کو آج ہم نے پڑھنا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی نکاح کرنے میں نیت اچھی کرے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، جیسی نیت ہوگی ویسا ہی اس عمل کا جو ہے وہ درجہ ہوگا، اسی پر اس کا دار و مدار ہوگا۔ نیت یہ ہو کہ میں نے اپنے نظروں کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے۔ اس نیت سے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے، تو سنت کی نیت بھی کر لی جائے۔ تو اس اچھی نیت کے ساتھ نکاح کرنا یہ آدمی کے لیے اس عمل کو عبادت بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ احل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، کہ تمہارے لیے یہ جو جتنی حرام عورتوں کو بیان کیا گیا ہے، ان ساری حرام عورتوں کے علاوہ باقی سب عورتیں تمہارے لیے حلال قرار دی گئی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس نکاح کرنے میں مال بھی خرچ کرو اور تمہاری نیت پاک دامنی کی ہونی چاہیے، اور تمہاری نیت جو ہے وہ شہوت رانی کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو رشتہ نکاح میں منسلک کرنا مقصود ہو، تو پھر تمہارے لیے یہ باقی ساری عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس نیت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نکاح کرنے میں آدمی کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ یا علی ثلاث، تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو مؤخر نہ کرو، ان میں ادائیگی میں جلدی سے کام لو۔ ایک تو یہ ہے کہ جنازہ جب تیار ہو تو پھر نماز جنازہ پڑھنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے، اور اسی طرح اگر نماز کا وقت آ جائے اور اذان ہو جائے تو پھر نماز پڑھنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب کسی بن بیاہ ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کا اچھا رشتہ مل جائے تو پھر اس کے نکاح کرنے میں دیر نہیں کرنی
لینی چاہیے۔ تو بلا وجہ جیسے عام طور پر آدمی مختلف وجوہات کی بنا پر وہ نکاح کو لیٹ کرتا رہتا ہے، عام طور پر جوانوں میں یہ اب ذہن میں یہ باتیں آتی رہتی ہیں کہ پہلے ہم سٹینڈ ہو لیں، کاروبار اچھا بن جائے، فلاں چیز میسر ہو جائے تو پھر ہم نکاح کریں، اور ایسا کرتے کرتے وہ عمر کا کافی حصہ گزار دیتے ہیں۔ یہ بات سنت کے خلاف ہے۔ جب آدمی کو نکاح کی ضروریات میسر ہو جائیں تو پھر اس آدمی کے لیے نکاح کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح نکاح کے معاملے میں یہ بھی تعلیم ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی کو نکاح کا پیغام بھیجا ہوا ہے تو اس پیغام پر دوسرے آدمی کو اپنا پیغام نہیں بھیجنا چاہیے۔ یعنی ایک بندہ رشتہ طے کرنے کی بات کر رہا ہے، ابھی تک ان کی بات پائے تکمیل تک نہیں پہنچی، وہ درمیان میں ہے، تو ایک دوسرا آدمی آ کر کہے کہ میں بھی نکاح کا پیغام دیتا ہوں۔ اس بات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ وَلَا يَخْطَبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، کہ کوئی بندہ کسی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نکاح نہ دیا کرے۔ اور اسی طرح نکاح کرنے میں اس بات کو مد نظر رکھنا کہ وہ بیوی کا نان و نفقہ وہ برداشت کر سکتا ہو۔ نان یعنی روٹی کو کہتے ہیں، نفقہ خرچے کو کہتے ہیں، تو یہ ضروریات نکاح میں سے ہے، کیونکہ جس آدمی نے نکاح کرنا ہے تو اس کے ذمہ اپنی بیوی کا کھانا بھی ہے اور اس کا روزمرہ کے اخراجات بھی ہیں، سردی گرمی سے بچانا، اس کو اسی طرح رہائش دینا، اور اسی طرح اس کو کپڑے مہیا کرنا اور اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا۔ یہ پھر نکاح کے بعد خاوند کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو اگر آدمی کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ ان ذمہ داریوں کو پورا کر سکے تو پھر نکاح نہ کرے، پہلے اس کا انتظام کرے، اور اگر اس کا انتظام ہو گیا ہے تو پھر اس میں دیر نہ کرے۔ اسی طرح عورتوں کے بارے میں شریعت نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر ایک آدمی پہلے سے نکاح شدہ ہے، اس نے نکاح کیا ہوا ہے اور اب ایک اور عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، کیونکہ مسلمان کے لیے 4 بیک وقت نکاح کرنے جائز ہیں، تو عام طور پر یہ عورتیں مطالبہ کرتی ہیں جب بھی دوسرا نکاح ہوتا ہے تو وہ مطالبہ کرتی ہیں کہ جو پہلے بیوی ہے اس کو طلاق دو گے تو پھر ہم نکاح کریں گے۔ تو یہ صاف طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا، فرمایا کہ لا تحل لامرأة تسأل طلاق اختها، کسی عورت کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی مسلمان بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے۔ اگر دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس میں طلاق مانگنا اور طلاق کا مطالبہ کرنا یہ ناجائز قرار دیا گیا ہے، حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح مخطوبہ کہتے ہیں جس کو نکاح کا پیغام دیا گیا ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں تو والدین پر ہی چھوڑا جاتا ہے، وہی دیکھتے ہیں، بڑے گھر کے بڑے افراد دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ انظر الیہا، کہ تم اپنی مخطوبہ کو ایک نظر دیکھ لو، کیونکہ اس سے یہ ہے کہ تمہارے دل پہ اگر کوئی خدشات ہے تو وہ نکاح کرنے کے بعد ان خدشات کو دل میں پالے رکھنا وہ آدمی کے تعلقات میں رکاوٹ بنتا ہے اور زندگی کو اجیرن بنا دیتا ہے۔ تو پہلے ہی ایک نظر دیکھ لے تاکہ بعد کے یہ مطالبات اور بعد کے اندر جو خدشات ہیں وہ کسی قسم کی پریشان حالی کا سبب نہ بنے۔ اسی طرح فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ استشیر النساء، کہ عورتوں سے مشورہ کر لیا کرو، یعنی جس لڑکی کا جس عورت کا نکاح کرنا ہے اس سے بھی رائے لے لینی چاہیے کہ تمہارا اس آدمی سے نکاح کرنا ہے تو کیا تمہاری رائے ہے، اس کو بغیر رائے لیے اس کا نکاح نہ کرے بلکہ اس سے رائے جو ہے وہ معلوم کر لی جائے۔ نکاح کرنے میں عام طور پر مختلف وجوہات کی بنا پر ترجیح دی جاتی ہے، کبھی مال کی وجہ سے، کبھی حسن و جمال کی وجہ سے، لیکن شریعت نے تعلیم یہ دی ہے کہ آپ کی ترجیحات میں دینداری ہونی چاہیے۔ یہ دیکھنا ہے
کہ جس سے میں نکاح کر رہا ہوں چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے اس کے دین کے ساتھ کتنا لگاؤ ہے، نماز کے اندر کیا اس کی پوزیشن ہے، نمازی ہے کہ نہیں، اور اسی طرح اس کو دین کا کچھ علم حاصل ہے یا نہیں، دین کے مطابق زندگی گزارنے کا جذبہ ہے یا نہیں، ان چیزوں کو مد نظر رکھنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاکَ، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو، تم اس بات کو ترجیح دو کہ وہ دین کے اندر کیا درجہ ہے، دین والی کو ترجیح دے۔ اور اسی طرح کفر کا اعتبار کرنا، کفر کہتے ہیں برابری کو، کہ جب بھی نکاح کرنا تو اس بات کا خیال رکھنا کہ نسب میں خاوند اور بیوی یعنی لڑکا لڑکی وہ برابر ہو، اسی طرح ان کے اندر اس بات کی بھی برابری ہو کہ وہ دین کے لحاظ سے برابر ہو، یعنی دونوں مسلمان ہوں، یہ نہ ہو کہ ایک اور مذہب کی ہو، یعنی خاوند کسی اور مذہب کا ہو اور بیوی کسی اور مذہب کی ہو، تو ایسے نہ، بلکہ دین کے اندر بھی ان کی برابری ہو۔ اور دین کے اندر برابری کا مطلب یہ ہے کہ تقوی اور اپنے اعمال صالحہ کے لحاظ سے بھی برابری رکھیں، اسی طرح مالداری میں بھی برابری کا خیال کرنا، کیونکہ بعض اوقات اگر عورت کسی مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور خاوند اس کا غریب ہے تو اس کو پھر غریب آدمی کے نکاح میں آ کر زندگی گزارنا کچھ مشکل ہو سکتا ہے۔ تو پہلے اس بات کو مد نظر رکھنا کہ رہن سہن مالداری کے اعتبار سے لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ برابر ہو، اسی طرح آزادی میں برابری، پیشے میں برابری، اور ان ساری چیزوں میں کفر یعنی برابری کا اعتبار رکھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انکحوا الاکفاء، برابر سرابر کے رشتوں کا نکاح کیا کرو، یعنی ان چیزوں کا خیال رکھا کرو۔ اسی طرح یہ بات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ تم ایسی عورت کا انتخاب کرو جو ولود بھی ہو اور ودود بھی ہو، ولود یعنی اس کے ہاں اولاد زیادہ ہو سکتی ہے اور وہ محبت زیادہ کرنے والی ہو۔ یہ آدمی خاندان کے اعتبار سے اس چیز کو معلوم کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب نکاح کرو تزوجوا الودود والولود فإنی مکاثر بکم یوم القیامہ، کیونکہ قیامت کے دن میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسروں پر فخر کروں گا کہ میری امت باقی نبیوں کی امت سے زیادہ ہے۔ تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا۔ اسی طرح مہر مقرر کرتے وقت اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ آدمی کہیں بڑھ چڑھ کر مہر مقرر کرتے ہوئے وہ اپنی طاقت سے زیادہ مہر مقرر نہ کرے، کیونکہ یہ صرف زبان سے بولنے کی حد تک نہیں بلکہ ادا کرنا بھی آدمی کے ذمہ ہے، یعنی کہ بس لکھوا دیا اور ادا کرنا جو ہے وہ ضروری نہ سمجھا، نہیں، یہ آدمی کا ذمہ قرض ہوتا ہے اور اس کو یہ ادا کرنا ہی پڑتا ہے۔ ادا کیے بغیر جو ہے آدمی کا یہ فریضہ ادا نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر ادا کرنا فرض قرار دیا گیا ہے، تو اس لیے اپنی طاقت سے زیادہ مہر مقرر نہ کرنا۔ اسی طرح شادی کے سلسلے میں یہ عام رواج ہوتا ہے کہ کئی دنوں کو منحوس سمجھ لیتے ہیں، کبھی کسی مہینے کو، کبھی کسی دن کو، تو شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ کوئی دن بھی منحوس نہیں، کوئی مہینہ منحوس نہیں، کوئی سال منحوس نہیں ہے، سارے وقت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، ان میں سے کسی وقت بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سفر کے مہینوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور آج بھی کئی لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ زیرو کا مہینہ ہے، اس میں شادی کریں گے، نکاح کریں گے یا کوئی کاروبار کریں گے تو اس کا نتیجہ زیرو نکلے گا۔ اس بات سے بالکل آدمی کو ذہن خالی رکھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف ارشاد ہے لا سفرا، کہ سفر کے بارے میں جتنے خیالات کیے جاتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، تو کسی بھی مہینے میں آدمی جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے، کسی وقت کو، کسی دن کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح نکاح کے سلسلے میں یہ بھی تعلیم ہے کہ نکاح علل اعلان ہونا چاہیے، چھپ چھپ کر نہیں ہونا چاہیے، سب کے سامنے ہونا چاہیے، اور اس کے بارے میں یہ بھی تعلیم دی گئی ہے
کہ نکاح کی تقریب کو مسجدوں میں منعقد کیا جائے. اعلنوا النکاح، کہ تم نکاح کو اعلانیہ کیا کرو. وجعلوہ فی المساجد، اور مسجدوں میں اسے مقرر کیا. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا اور اپنے صحابہ کرام کا نکاح جب بھی کرتے تھے تو مسجد میں اس کی تقریب ہوتی، اور اس کی برکت بھی بہت ہوتی ہے. خاص طور پر اگر نماز کے بعد ہو تو سارے لوگ باوضو ہوتے ہیں، نماز پڑھ کر بیٹھے ہوتے ہیں، نماز کے بعد قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور پھر یہ نکاح سنت عمل ہے، مسجد میں کریں گے تو ساری زندگی اس کی برکات حاصل ہوتی رہیں گی. تو اس بات کو سب سے گزارش ہے کہ اپنے گھریلو جتنے بھی نکاح کرنے والے لڑکے ہیں ان کا اہتمام کیا جائے کہ مسجدوں میں نکاح کیا جائے. دعوت جو ہے وہ گھر میں کر لی جائے لیکن مسجد میں اس کا اہتمام کرنا. اور اسی طرح نکاح کرنے کے بعد جو ہے چھوارے تقسیم کرنا، خوش کھجورے جو ہے وہ تقسیم کرنا، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے. ہدیہ دینا، دلہا کو دینا، دلہن کو دینا، یہ بھی ثابت ہے. چنانچہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی رشتہ دار بھی لگتی تھی، خالہ لگتی تھی، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زینب رضی اللہ عنہا سے شادی ہوئی تھی اس وقت ہدیہ دیا تھا. تو معلوم ہوا کہ اگر نام و نمود مقصود نہ ہو، نیوتا مقصود نہ ہو، بدلہ لینا مقصود نہ ہو، صرف اپنی خوشی کا اظہار کرنا اور جس کی شادی ہے اس کو خوش کرنا، اس کا تعاون کرنا مقصود ہو تو آدمی ہدیہ دے سکتا ہے. اسی طرح فضول خرچی سے اور شیطانی کاموں سے بالکل احتراز کرنا چاہیے. جیسے کہ آج کل ہمارے یہاں جب بھی شادی ہوتی ہے تو ڈھول بھی بجایا جاتا ہے، گانے باجے بھی ہوتے ہیں، ناچ بھی ہوتا ہے، اس طرح مختلف خرافات اور مختلف گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں. ان سب سے اجتناب کر کے یہ نکاح کرنا ایک سنت عمل ہے، عبادت ہے، اس کو عبادت ہی بناتے رہنا، اس میں گناہ کی ملاوٹ نہ کرنا. اور اسی طرح نکاح کے بعد ولیمہ کرنا، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اور ولیم ولو بشاطر، اگر زیادہ نہیں تمہارے پاس خرچہ تو ایک بکری ذبح کر کے اس کو ہی کھانا پکا کر اس کا ولیمہ کر لیا جائے. تو ولیمہ کرنا جو ہے یہ بھی مسنون عمل ہے. اور اس کے بارے میں جو دعا ہے، جب بھی دلہا دلہن وہ ان کا نکاح ہو جائے تو مبارک دینے والوں کو یہ دعا پڑھنی چاہیے. بارک اللہ لک، جیسے میں نے نیچے لکھی ہے، بارک اللہ لک وبارک علیک، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور تمہارے اوپر برکتیں نازل فرمائے. وجمع بینکما فی خیر، اور تم دونوں کو اللہ تعالیٰ خیر میں جمع فرمائے. یہ دعا آدمی یاد کر لے اور اس نیت سے یہ دعا پڑھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مسنون عمل ہے تو ہمارا یہ سارا شادی والا معاملہ، نکاح والا معاملہ، یہ پھر عادت نہیں رہے گا، عبادت بن جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عادتوں کو عبادت بنا